السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ایسا مریض کہ جو وظیفے وغیرہ پڑھتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے یا قرآن پاک پڑھتا ہے، ان وظائف میں کہ جو اکثر بیماریوں میں دیے جاتے ہیں، اور جس وقت وہ اس طرح کے ورد وغیرہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتا ہے، تو اس مریض کو جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں کہ آپ اس چینل پر جادو، نظر اور جنات کے متعلق بیماریاں جو انسان کے بدن میں پیدا ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، اور خواب کی تعبیر وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو دی جاتی ہیں۔ جس آدمی پر جنات، جادو یا نظر کا مسئلہ ہو، ان میں جنات یا جادو مسلط ہو جاتے ہوں، خاص طور پہ جادو اور جنات والے مریض کو جس وقت اس کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں وہ ان کو کرتا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کچھ دی جاتی ہے کہ اس کو سننا ہے، تو اس مریض کو اکثر کیا ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، بدن میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، سر میں درد ہوگا، جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، اور جس وقت علاج کیا جاتا ہے تو اس صورت میں 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد اس انسان کو پیچس بھی لگ جاتے ہیں، اور یہ پیچس لگنا اس مریض کے تندرستی کی علامت ہے کہ اس کے بدن سے وہ بیماری نکلتی ہے۔ اسی طرح اس مریض کو الٹی وغیرہ بھی لگ جاتی ہے، جس طرح خاص طور پہ جس آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہو تو اس آدمی کو الٹی وغیرہ لگنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا مریض جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، اسی طرح نماز پڑھنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک سننے سے یا پڑھنے سے، وظیفہ کرنے سے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ان صورتوں میں یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان ساری صورتوں میں جو وظیفہ دیا گیا ہو، جو قرآن پاک سننے کے لیے دیا گیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر چیز ہے تکلیف اسے ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے مریض کے جسم پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو اندر ہے اس کو سننے سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ مریض کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ پڑھنا چھوڑ دے یا یہ کام کرنا چھوڑ دے، اور مریض نہ سمجھی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس وقت وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیز اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر بندگی کے لیے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جن، مسلمان جن، اللہ سے ڈرنے والا جن بدن میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلمان ہوگا لیکن ظالم ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا اور ظلم کرنے کا عادی ہوگا، یہی جن انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس بدن میں داخل ہوتے وقت، جس وقت یہ انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، تو جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن سننے کا عادی نہیں ہے، تو وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ کسی طرح یہ پڑھنا چھوڑے، میری جان چھوٹ جائے۔ تو ایسے مریض کو جس پہ جناتی اثرات ہوں، اس کو اگر اس نے قرآن چھوڑ دیا تو وہ اپنی جان کا دشمن ہے، وہ نہ سمجھی میں ایسا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کرنا، قرآن سننے سے کبھی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا، رحمت بنا کے نازل کیا، شفاء و رحمہ۔ قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دو ایمان والوں کی قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ عَلَيْهِمْ عَمًى، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کے کانوں میں کیلیں، ان کی آنکھوں میں اندھا پانا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کر کے اس علاج کو سمجھنا ضروری ہے، کیوں؟ جادو، نظر، جناتی بیماریاں جتنی بھی ہیں ان کے ڈاکٹری علاج سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ان کا علاج اللہ نے خود بتایا ہے، اور اس طریقے سے علاج کیا ہوگا، کرنے سے ہی ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی، پھر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کس انسان پہ جن مسلط ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس وقت کوئی انسان اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ اپنا اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ آیا میرے اوپر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں اللہ سے غافل ہو چکا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ اپنی اصلاح کی کوشش، استغفار کی کثرت، تو اس میں وظیفہ ایک استغفر اللہ معاذ اللہ کا وظیفہ یہ کرتا رہے۔ اچھا، پھر جو انسان موسیقی، کارٹون، فلمیں دیکھتا ہے، اور ان پر بھی اکثر جب اثرات ہوتے ہیں تو چونکہ موسیقی شیطان کی غذا ہے، ان چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے، جنات جس وقت مسلط ہو جاتے ہیں، تو جب ایسا مریض قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اسے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ایسی عورتیں جو بے پردہ رہتی ہیں
اور اسی طرح موسیقی میں اور مووی وغیرہ دیکھنے میں وہ زیادہ تر منہمک ہوتی ہیں، 10 سال 20 سال 15 سال تک وہ اسی طرح ان کی عادات ہو جاتی ہیں، اور کارٹون فلمیں وغیرہ وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کی جو فطرت انسانیت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کی مسخ ہو جاتی ہے۔ مسخ سے مراد کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ اس فطرت میں پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس حالت میں وہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے ہندو، یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس معاشرے میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح کا ماحول اس کے اوپر آتا ہے، اور جس سے وہ اصلی حالت سے پھر جاتا ہے، ورنہ عام انسان کی عادات نیکیاں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ فطرت سے پھر جاتا ہے اور وہ فلموں میں لگ جاتا ہے، ڈراموں میں لگ جاتا ہے، کارٹون وغیرہ میں لگ جاتا ہے، تو ایسا مریض جب قرآن پاک سنتا ہے، چونکہ اس کا دل نہیں لگتا، اس دل نہ لگنے کی وجہ سے جو اندر چیز ہے وہ بھی ظالم ہے، تو اس مریض کو بھی قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے، وظیفہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری صورتوں میں یاد رہے کہ قرآن کو سننا، پڑھنا نہیں چھوڑنا، وظائف نہیں چھوڑنے، اسی میں وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض بیماری میں مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض بیماری میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مطلب 2 مہینے 3 مہینے تک، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جو معالج ہو، جس سے علاج کیا جا رہا ہو، اس سے رابطے میں رہے، اور اس کو علاج کی ترتیب اپنے جو بیماری ہے وہ بتاتا رہے کہ مجھے کتنا فرق پڑا ہے، کون سی چیز میں سن رہا ہوں، کون سا وظیفہ کر رہا ہوں، اور کیا کیا میں نے کیا ہے کہ جس سے میں الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہوں، یا میری بیماری جلدی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو یہ معالج سے رابطہ ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔